کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 6 دن میں جو ہے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی. اس سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے جنات اور فرشتوں کی تخلیق فرمائی جو اسی دنیا میں تھے. تو جنات جو ہے سرکش تھے. جنات لفظ جو ہے جن کی جمع ہے، تو جن کے معنی لغت کے اندر ہوتے ہیں چھپا ہوا، پوشیدہ. اس لیے آپ دیکھو کہ جو اللہ کی مخلوقات ہے جنات، وہ آپ کو نظر نہیں آتی کیونکہ اس کے معنی ہی ہوتے انویزیبل کے. پھر ایک اور معنی ہوتے ہیں جنات کے، جن کے سرکش یعنی پاگل، یعنی ہٹ درمی کرنے والا، ضدی پن آدمی، یعنی جس کے اندر ضدیت ہو، ضدی ہو. جو آدمی ضدی ہو، سرکش ہو، پاگل ہو، جس کو ہم لوگ عام فہم زبان میں آج ممبئیا بھاشا میں ہٹیلا کہتے ہیں. تو جن کے ایک لفظی معنی یہ بھی ہوتے ہیں ڈکشنری کے اندر. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جنات آپس میں سرکشی کر رہے تھے، فتنہ و فساد کر رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ جن کے پاس. تو فرشتے جو ہے جنات کے پاس آتے ہیں اور جو ہے جنات کو الگ کر دیتے ہیں اور کہیں دور جو ہے جگہ پر جو ہے ان کو لے کر چلے جاتے ہیں. تو اس میں سے جو ایک جن تھا جس کا نام جو ہے عابد تھا، جس کا نام عزازیل تھا، جو اللہ رب العزت کی بہت عبادت کرتا تھا. اس کا نام کیا تھا؟ عابد. اس کا نام ہی عابد تھا کیونکہ عابد کا معنی ہی ہوتا ہے، یہ عابد عربی لفظ ہے. عابد کیا ہے؟ عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہی ہوتے عبادت گزار. تو وہ عابد، وہ عزازیل جو کہ جن تھا، کس میں تھا وہ؟ کس میں سے تھا وہ؟ جنات میں تھا. تو فرشتوں نے اسے اپنے ساتھ لے چلے گئے، اپنی فوج میں شامل کر لیا. تو اس کی عبادت کو دیکھ کے تو وہ عبادت گزار تھا، اور اس کی عبادت کا جو ہے ذکر، تذکرہ آپ کو ملتا ہی ہے، موجود ہی ہے آج، کہ وہ عزازیل جو تھا، جن جو عابد تھا، اس کا نام ہی اللہ نے عابد کہہ کر پکارا، جو بعد میں جا کر لعنتی ہوا، جو بعد میں جا کر ابلیس ہوا. اور وہ ابلیس ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو ابلیس ہونے کی وجہ یہی بتائی گئی کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے پیچھے جو ابلیس کا ہاتھ تھا. تو یہ آدم علیہ السلام کو بہکایا کس نے؟ تو ابلیس نے بہکایا. یہ ابلیس کیا ہے؟ تو یہ ابلیس عبرانی لفظ ہے جو اصل میں عربی زبان میں بلس کہتے ہیں، اور عبرانی زبان میں ابلیس لفظ آیا. تو بلس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو بلس کے معنی ہوتے ہیں نا امید ہو جانے والا. کیا ہو جانے والا؟ اللہ کی ذات سے نا امید ہو جانے والا. اور آج ہم شریعت میں نا امید ہو جانے والے کو جو ہے کافر کہتے ہیں. جو اللہ کی ذات سے نا امید ہو گیا وہ کافر ہو گیا. تو بلس کے معنی کیا ہے؟ عربی لفظ ہے، نا امید ہو گیا. تو اللہ کی ذات سے کون نا امید ہو گیا تھا؟ تو وہ ابلیس نا امید ہو گیا تھا. تو اس لیے اس کا نام ابلیس رکھا، جس کی وجہ سے جو ہے آدم علیہ السلام جنت سے جو ہے اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، یعنی جنت سے نکالے گئے، یعنی ایک بلند مرتبے سے جو ہے ایک ادنا مرتبے کی طرف لوٹے آپ. تو اس کی وجہ کون تھی؟ تو اس کی وجہ ابلیس بتائی گئی. اور پھر جو ہے اللہ رب العزت نے ابلیس کو حکم دیا کہ میں جو ہوں اس زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں. تو اس کی خبر فرشتوں کو بھی لگی. تو فرشتوں نے کہا اللہ رب العزت یہ جو جنات ہے اور یہ فرشتے ہیں، یہ جو عابد ہے، یہ جو عزازیل ہے اور یہ جو فرشتے ہیں، کیا تیری عبادت کے لیے کم ہے؟ تو صاحب فکر کے لیے ایک بہت لطیف نکتہ ہے. فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم تیری عبادت کے لیے کم ہیں؟ یعنی تو نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، اس مخلوق کو پیدا فرمایا، یعنی جنات اور فرشتوں کو پیدا فرمایا، تو ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، فرشتے تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں. کیا تو اس سے خوش نہیں؟ کیا تیرا مقصد پورا نہیں ہو رہا؟ کیا تخلیق کرنے کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ تو خوریزی کریں گے، یہ تو فتنہ فساد کریں گے. فرشتوں کو خبر لگ گئی نا. اب یہ کیسے لگی، کیا لگی؟ جنات کو، شیطان کو خبر کیسے لگی؟ فرشتوں کو خبر کیسے لگی؟ یہ ایک دیگر نکتہ ہے، پھر کبھی جو ہے اس کے اوپر خلاصہ ہوگا آنے والے بیانات میں. تو بہرے کیف فرشتوں کو خبر لگی اور فرشتوں نے کہا اللہ کو کہ یہ تو فتنہ و فساد کہیں گے. تو اللہ رب العزت نے ایک ہی بات کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو ابلیس، شیطان
منکر ہو گیا، لعنتی ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ جب میں اس آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گرنا، تم سجدے میں گرنا. اب اس کے اوپر ایک دیگر بحث ہے کہ اللہ نے حکم تو فرشتوں کو دیا تھا اور عابد اور عزازیل تو جن میں سے تھا. تو اس کا جواب بھی جو ہے اگلے بیان میں آپ کو دیا جائے گا، تاکہ جو لوگوں میں جو ایک اس نقطے کو لے کر جو ہے ایک گہما گہمی ہے، کنفیوژن ہے، وہ کلیئر ہو سکے. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور وہ جو ہے اس سجدے سے انکار کر بیٹھا، اور کیا ہو گیا؟ لعنتی ہو گیا، ملعون ہو گیا. اور اللہ رب العزت نے اس کو کیا کہہ کر پکارا؟ تو شیطان کہہ کر پکارا. قرآن میں اس کو طاغوت لفظ سے پکارا. قرآن کے اندر عفریت لفظ آیا. کیا آیا؟ جن کے تعلق سے عفریت، جو سلیمان علیہ السلام کے پاس رہتا تھا، وہ عفریت جن، یعنی یہ جنوں کا سردار تھا، یعنی سب سے طاقتور جنات میں سے تھا. کون؟ عفریت، جس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے. تو آنے والے بیانات میں ہم یہ نکات کو پیش کریں گے کہ اللہ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، پھر جنات کیوں کر جو ہے منکر ہوا، وہ لعنتی کیوں کر ہوا، عزازیل لعنتی کیوں ہوا، عابد لعنتی کیوں ہوا، اور پھر جو ہے جنات آنکھ سے پیدا ہوئے، فرشتے جو ہے نور سے پیدا ہوئے، اور یہ آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے. آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے، یعنی مین ایلیمنٹس کہتے ہیں کہ اس میں مٹی ہے، اور بھی عناصر موجود ہے، لیکن مین ایلیمنٹس کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کے اندر مٹی تھا، مین ایلیمنٹ جو آج ہم لے کر چل رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ نور سے مراد کیا ہے، وہ مٹی سے مراد کیا ہے، اس کی کیا صفات تھی، نور کی کیا صفات ہے، اور آنکھ کی کیا صفت ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے جن کو جو ہے آنکھ سے پیدا کیا. تو وہ کون سی آنکھ تھی؟ کیونکہ آنکھ کی بھی قسمیں ہیں. کیا ہے؟ آنکھ کی بھی قسمیں ہیں، یہ یاد رکھنا. تو آنے والے بیانات میں ہم جو ہے اس کو پیش کریں گے.